آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور اس ویڈیو کے اندر ایک شخص جو ہے وہ پاکستانیوں کو جن کی بچیاں جو ہے وہ یونیورسٹیوں کے اندر اسکولز کے اندر کالجز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو گالیاں دے رہا ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور بچیوں کی تعلیم کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک ہی پرپس ہے کہ یوٹیوب کے اوپر زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں گے، بات چیت ہوگی، ادھر ادھر وائرل ہو جاؤں گا، لوگ مجھے جاننا شروع کر دیں گے کہ اگر یہ ساری کے ساری بچیاں گھر پہ بیٹھ جاتی ہیں تو پھر جب تمہاری بیویوں کا ڈیلیوری کا وقت آئے گا تو اس وقت تقی عثمانی کو بلاؤ گے ڈیلیوری کے لیے، یا منیب الرحمان کو بلاؤ گے، یا راجہ ناصر عباس کو بلاؤ گے اور وہ آ کے ڈیلیوری کروائے گا۔ اور اس قسم کے لوگ میں نے اکثر دیکھے ہیں کہ یہ لوگوں پر تو اسلام نافذ کرنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ وراثتی انتقال اس لیے نہیں کرواتے کہ کہیں بہنوں کو حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ یہ اس قسم کے اسلام نافذ اور شریعت نافذ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہیلو اینڈ ویلکم ویورز، دس از سلطان فیاض حسین اینڈ یو آر واچنگ سلطان فیاض آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور اس ویڈیو کے اندر ایک شخص جو ہے وہ پاکستانیوں کو، خاص طور پر ان پاکستانیوں کو جن کی بچیاں جو ہے وہ یونیورسٹیوں کے اندر، اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہا ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور بچیوں کی تعلیم کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے اور جو بچیوں کی تعلیم ہے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ لوگوں کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی ویڈیوز سے عام شہریوں کے، ان لوگوں کا جن کے پاس جو ہے وہ اس طرح سے انفارمیشن نہیں ہے، معلومات نہیں ہے کہ ایسی ویڈیوز کیوں بنائی جاتی ہیں، ان کا پرپس کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، وہ اس جو ہے وہ ڈھکوسلے میں آ جاتے ہیں اس قسم کے، اور وہ پھر اپنی بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ بند کروا دیتے ہیں۔ اس پر اس لیے بات ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے اس کا پرپس کیا ہو سکتا ہے ان سب ویڈیوز بنانے کے پیچھے۔ ایک ہی پرپس ہے کہ یوٹیوب کے اوپر زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں گے، بات چیت ہوگی، ادھر ادھر وائرل ہو جاؤں گا، لوگ مجھے جاننا شروع کر دیں گے اور یوٹیوب سے، فیس بک سے، ادھر ادھر سے ڈالرز بھی آ جائیں گے، پیسے بھی آ جائیں گے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اس طرح سے کوئی اور راستہ تو ہے نہیں جس راستے سے یہ کمائی کر سکیں، تو یہ ایک ہی طریقہ بچتا ہے ان کے پاس کہ یہ اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ مذہبی ٹچ دے کے، مذہبی لبادہ اس کے اوپر ڈال کے اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر، اب دیکھیں فیس بک اور یوٹیوب بھی تو کوئی مسلمانوں کی ایپس تو نہیں ہے، یہ بھی غیر مسلموں کی ایپ ہے جس کے اوپر یہ اپنے یہ جو ہے وہ گھٹیا قسم کے جو چیزیں ہیں وہ اپلوڈ کر رہا ہے۔ یہ بھی تو غیر مسلموں کی ہے تو اس کے اوپر کیوں اپلوڈ کر رہا ہے بھائی؟ اور جو اس کے پیچھے میوزک چلا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تمہارے لحاظ سے تو وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ خود تم جو ہے وہ حرام چیزیں کر رہے ہو اور یہودیوں اور عیسائیوں کے پلیٹ فارمز پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہو، ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہو، وہاں سے پیسے کما رہے ہو، اور تم باقیوں کے اوپر جو ہے وہ اسلام نافذ کرنے کی باتیں کر رہے ہو، خواتین کے اوپر اسلام نافذ کرنے کی باتیں کر رہے ہو۔ یہ اس بیچارے اس اکیلے کا قصور نہیں ہے، انفارچونیٹلی ہماری پوری قوم کی جو ذہنیت ہے وہی اس قسم کی ہو گئی ہے کہ ہمیں دوسرے کے اوپر اسلام نافذ کرنا ہے، اپنے اوپر جو ہے وہ اسلام نافذ نہیں کرنا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ سارا کا سارا اسلام جو ہے وہ دوسروں کے اوپر نافذ کرنا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ خاص طور پر خواتین کے اوپر جو ہے وہ نافذ کرنا آتا ہے اسلام، کیونکہ وہ بیچاری کمزور ہوتی ہیں، ان کو ہم تعلیم تو پہلے دلواتے نہیں ہیں، وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو نہ اپنے حقوق کے بارے میں، سب سے بڑی زیادتی جو ہماری خواتین کے ساتھ ہے، ان کو اپنے حقوق کے بارے میں ہی علم نہیں ہوتا پوری زندگی۔ اور جو عورت ہے، خاص طور پر جو گھروں میں پھر ساس ہوتی ہے، وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اگلے آنے والی بہو کی جو ہے وہ دشمن بنی بیٹھی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو نہ خود حقوق ملے، نہ اسے پتہ ہے کہ بھئی عورت کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور نہ وہ پھر آگے دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ بات بات پر وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم نے تو ایسی زندگی گزاری، ہم نے تو ایسی زندگی گزاری، تو ویسی ہی وہ اپنی بہو سے بھی زندگی گزروانے کی جو ہے وہ خواہش رکھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا جو ہے وہ کیا کہہ لیں ایک المیہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کی جو تعلیم ہے وہ ضروری کیوں ہے، اس پر بات کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ وہ دیکھیں کہ اگر یہ شخص جس طرح سے کہہ رہا ہے جی کہ بچیوں کو تعلیم نہ دلواؤ، ان کو یونیورسٹی نہ بھیجو، ان کو کالج نہ بھیجو، ان کو اسکول نہ بھیجو، اگر ان سب بچیوں کو گھر بٹھا لیا جائے، ویسے تو بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی گفتگو اس پہ کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر بڑی اچھی دلیلیں دی جا سکتی ہیں، منطق پیش کی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ ان لوگوں کی جو ذہنیت ہے وہ اسی قسم کی ہے اور یہ ان باتوں سے، ان دلیلوں کو سمجھیں گے نہیں، تو ان کے لیے ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر یہ ساری کے ساری بچیاں گھر پہ بیٹھ جاتی ہیں اور یہ بچیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں میں نہیں جاتی، تو پھر جب تمہاری بیویوں کا ڈیلیوری کا وقت آئے گا، بچے پیدا کرنے کا وقت آئے گا، یا پھر تمہاری بچیوں کا جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کا وقت آئے گا، تو اس وقت تقی عثمانی کو بلاؤ گے ڈیلیوری کے لیے، یا منیب الرحمان کو بلاؤ گے،
یا راجہ ناصر عباس کو بلاؤ گے یا پھر جو ہے وہ لیاس قادری کو بلاؤ گے یا حنیف قریشی کو بلاؤ گے؟ کس کو بلاؤ گے؟ یا پھر وہ جو بھی مولوی ہے اس کو بلاؤ گے آپ اور وہ آ کے ڈلیوری کروائے گا؟ اگر یہ بچیاں تعلیم نہیں حاصل کریں گی تمہارے بقول کہ ان کو یونیورسٹیوں کالجز میں نہ بھیجو کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ یہ ناچ گانا سیکھ رہی ہیں، فلانا سیکھ رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں، تو اگر یہ اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیوں میں نہیں جائیں گی اور پھر یہ ڈاکٹرز نہیں بنیں گی اور پھر کون کرائے گا ڈلیوریاں؟ یہ مولوی کریں گے آ کے؟ اس سوال کا جواب دو۔ اور اس طرح کے اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے۔ اور ویسے ہی بچیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بھی عام جس طرح باقی آدمی ہیں، انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں اور ان کے بھی پورے اتنا ہی حق ہے ان کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا جتنا حق باقی مردوں کو ہے۔ ہم پاکستانی پیچھے ہی اس لیے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ بہت ساری خواتین تو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کچھ ایڈ ہی نہیں کر رہی، کچھ معاملات کو سیدھے ہی نہیں کر رہی اور نہ وہ کام کر رہی ہیں۔ بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا کیونکہ انہوں نے اپنی خواتین کو اسکلفل کیا، برابر کا ان کو جو ہے وہ تمام چیزیں پرووائڈ کی۔ آج وہ ہے جتنا مرد حضرات ان کی معیشت کے اندر ایڈ کر رہے ہیں اتنا ہی ان کی خواتین بھی ایڈ کر رہی ہیں۔ ہماری خواتین بھی جو ہے وہ کام کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو زیادہ تر بچیوں کو تعلیم نہیں دلواتے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بعد میں ان بچیوں کو جو ہے ان سے کام نہیں کروانا پڑتا۔ ان بچیوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے بانسبت ان بچیوں کے جو کہ آفیسز یا کالجز میں جا پہلے پڑھتی ہیں پھر یا پڑھاتی ہیں یا کچھ کرتی ہیں یا جو بھی جاب کرتی ہیں، ان بچیوں کی بانسبت ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے جو کہ یونیورسٹیوں کالجز میں نہیں پڑھتی ہیں۔ اور پھر یا تو پھر ساری زندگی گھر پہ برتن دھو رہی ہوتی ہیں، گھر پہ جو ہے وہ گھر کا نظم و نسق چلا رہی ہوتی ہیں، وہ بھی ایک بڑا محنت طلب کام ہے۔ اگر وہ جو ہے اسی طرح یا پھر جو اب دیہات کے اندر جو خواتین ہیں وہ بندے ویسے ان کو کالجز یونیورسٹیوں میں بھیجنے کے بڑے سخت خلاف ہوں گے جی کہ وہاں پر نہیں بھیجنا، وہاں پر جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ اور دفتر میں کام کروانے کے تو بہت ہی خلاف ہوتے ہیں کہ جی وہاں پر تو غیر محرم مرد ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں۔ اور پھر وہی دیہاتی جو ہیں ان کو لے کے جا کے ان سے فصل کی کٹائی بھی کرواتے ہیں، ان سے جو ہے وہ فصل کی جو ہے وہ کاشت بھی کرواتے ہیں، سب کچھ کرواتے ہیں۔ وہ گندم بھی ساتھ کٹوا رہی ہوتی ہیں، دھان بھی ساتھ کٹوا رہی ہوتی ہیں، سب کچھ کٹوا رہی ہوتی ہیں۔ اور وہاں پر بھی تو مرد پھر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کون سا جو ہے وہ آپ نے وہ کھیتوں کے ارد گرد پورا پردے کا نظام کر کے وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ وہاں پر ہوتا ہے۔ وہ بچیاں، میں ان سے کوئی اس قسم کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی غلط کام کرتی ہیں، وہ بالکل ٹھیک کرتی ہیں، اچھا کرتی ہیں۔ اور لیکن اگر انہی بچیوں کو تعلیم دلوائی جائے، انہی بچیوں کو جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ ہنر سکھایا جائے، اسکل سکھایا جائے، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہیں، زیادہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو مزید جو ہے وہ آسان کر سکتی ہیں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر انہی کو اگر ایک پڑھی لکھی بچی جو ہے وہ اگر ایگریکلچر کر رہی ہوگی، زراعت کر رہی ہوگی، تو اس کا کوئی بھی نہیں مقابلہ کر سکے گا بانسبت اس کے کہ جو بچی پڑھی نہیں ہے وہ صرف گندم کاٹے گی۔ اگر کاشتکاری ہی کرنی ہے تب بھی اس کو پڑھانا ضروری ہے، جب اس کے پاس ایجوکیشن ہوگی تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے کنٹینیو۔ تو اس قسم کے ڈھکوسلوں میں ہرگز نہیں آنا، اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کی جو ہے وہ ہمیشہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، اس شخص کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس کی گرفتاری ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرے۔ اور اس قسم کے لوگ میں نے اکثر دیکھے ہیں کہ یہ لوگوں پر تو اسلام نافذ کرنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ وراثتی انتقال اس لیے نہیں کرواتے 4 5 سال 6 سال کہ کہیں بہنوں کو حصہ نہ دینا پڑ جائے، جائیداد میں سے بہنوں کو حصہ نہ چلا جائے۔ یہ اس قسم کے اسلام نافذ اور شریعت نافذ کرنے والے لوگ ہیں۔ گڈ بائے۔